فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ جلد سوم۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 19۔ کتاب کے صفحہ نمبر 167 پہ آپ سے اجازت چاہی تھی پچھلی نشست میں، اور اسی صفحے پر اس نشست میں ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جو میرے ساتھ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان نشستوں میں پڑھ رہے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے۔ آئیے، جو ہیڈنگ اب میرے سامنے ہے وہ ہے امام رضا علیہ السلام حواز میں۔ آئیے اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے، جب امام رضا علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ حواز ہے واو الف ز حواز ہے یا احواز ہے، کیونکہ اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ اس نشست میں ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے ان تمام صفحات کو میں نے بغور دیکھا تو اس انک بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ بیسٹ آپ تک پہنچائیں۔ تو لکھا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حواز پہنچے تو وہاں مریض ہو گئے، طبیب کو بلایا گیا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میرے لیے گنا لے آئیں، تو طبیب نے کہا کہ گنے کا موسم نہیں ہے، ابھی تو گرمیوں کا موسم ہے۔ یہاں تک کہ ایک نادان بیابان کا رہنے والا کہنے لگا کہ یہ تو عرب بیابانی ہے، ان کو نہیں معلوم کہ گرمیوں میں گنا نہیں ہوتا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تلاش کرو تو ضرور پیدا کر لو گے۔ جستجو و تلاش کی تو آخر میں اسحاق بن محمد کے پاس گنا تھا، وہ لے آئے۔ منقول ہے کہ طبیب نے پوچھا کہ امام رضا علیہ السلام کن کا بیٹا ہے؟ کہا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہے۔ کہنے لگے کہ یہ بھی پیغمبر ہے کیا؟ نہیں، یہ کہا کہ نہیں، یہ وصی پیغمبر ہے۔ یہ سوال طبیب کے لیے پرمعانی و مطلب تھا کہ جس سے وہ تعجب میں پڑ گیا۔ طبیب کا تعجب عظمت امام رضا علیہ السلام کے لیے تھا۔ رجا بن ابی ضحاک کو خبر دی، وہ خطرہ محسوس کرنے لگا، بغیر سوچے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا فوراً احواز یا حواز کو ترک کریں۔ اگر امام رضا علیہ السلام یہاں پر رہ گئے تو کئی لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اس وقت احواز سے حرکت کی، احواز ہے یہاں پہ الف مناسب سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے پہلے والے جہاں بھی تھے وہاں انک پھیلی ہوئی تھی، تو احواز ہے کہ اس وقت احواز سے حرکت کی۔ کہتے ہیں کہ ابو الحسن سایہ امام سواد الف حمزہ عین ابو الحسن سایہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ نقل کرتا ہے کہ کچھ ماہ امام رضا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ واجب نمازوں کی پہلی رکعت میں ہمیشہ وہ الحمد کے بعد انا انزلنا پڑھا کرتے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ عرض کیا کہ آپ پر قربان، تیرے آباء و اجداد کا علم آپ کے پاس ہے کہ مجھے آپ سے ایک حاجت درکار ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں زہریہ صفیہ، یہاں پہ زہریہ صفیہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو ان کی کنیز تھی، تو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ عرض کیا کہ میں زہریہ صفیہ کو عورتوں میں سے زیادہ دوست رکھتا ہوں اور کسی کنیز کو اس پر اولیت نہیں دیتا۔ کئی بار حاملہ ہوئی اور بچے سخت ہو گئے، اب حاملہ ہے، کیا میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا کروں کہ حمل سالم رہ جائے؟ فرمایا نہ ڈرو، یہ بچہ سالم رہے گا اور بیٹا ہوگا اور اپنی ماں سے زیادہ مشابہ ہوگا، اور اس کے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی زیادہ ہوگی، اس کے بائیں پاؤں میں بھی۔ میں نے دل میں کہا
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر زہریہ سے بچہ پیدا ہوا کہ جو اس سے زیادہ مشابہ تھا، جو اوصاف امام رضا علیہ السلام نے بتائے تھے وہ اس میں تھے۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب غیبت توسی میں ہے، راوی کہتا ہے کہ میں مامون کے پاس گیا، سلام کیا، اور پھر اس نے کہا کہ خدا امام رضا علیہ السلام پر رحم کرے کہ وہ عالم ترین زمانہ تھے، کہ ایک دن میں نے تعجب کیا کہ لوگوں نے اس کی لوگوں نے اس کی معاشیت کی، انک کے ساتھ ساتھ ذرا سا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، لوگوں نے اس کی معاشیت کی کہ جب خراسان تشریف لائے تو مسکرا کر فرمایا کہ خراسان کے درجات بلند ہیں، ہماری وجہ سے یہاں پر مجھے موت آئے گی اور یہاں سے محشور ہوگا۔ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کو کہاں سے علم ہوا ہے؟ تو فرمایا میرا علم میرے مدفن کے بارے میں ایسے ہے کہ جیسے تجھے گھر کا پتہ ہے۔ میں نے عرض کیا میرا مکان کہاں ہے؟ فرمایا میں مشرق میں رحلت کروں گا اور تم مغرب میں۔ میں نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ عالم آل محمد ہیں، تو اس وجہ سے میں نے خلافت میں اب یہاں پہ یہ ورڈ بالکل انک کے ساتھ ہے، میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے خلافت میں تما توئے میم عین کیا اور انہیں زہر سے شہید کیا۔ پھر لکھا ہے صاحب کتاب ثاقب المناقب عیسیٰ بن موسیٰ امانی عین میم الف نون چھوٹی سے نقل کرتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب مامون کے پاس آئے تو غمگین تھے، تو اس نے کہا کہ امام علیہ السلام آپ غمگین نظر آ رہے ہیں، تو مامون نے کہا کہ ہاں 7 بال اٹھا کر کہنے لگا، 7 سین الف تے 7 ہے، انک میں ہے لیکن سمجھ میں آ گیا، 7 بال اٹھا کر کہنے لگا کہ گمان ہے کہ یہ رسول خدا کی داڑھی کے بال ہے، اگر لانے والا سچا ہے تو اس کو انعام دوں گا ورنہ جھوٹا قرار دوں گا۔ تو پھر ہوا یوں کہ امام علیہ السلام نے دیکھ کر سونگا تو فرمایا کہ یہ 4 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کے بال ہیں اور یہ نہیں ہیں۔ مامون نے کہا کیسے پتہ چلے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ میں ڈال کر دیکھو، جب آگ میں ڈالے گئے تو 3 جل گئے، 4 بال نہیں جلے۔ پھر لکھا ہے مامون نے بدو سے کہا، میرے خیال یہی ہوگا، بدو سے کہا کہ تجھے قتل کرتا ہوں۔ کہنے لگا میرا کیا گناہ ہے، 3 مومی داڑھی کے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد بس اگلی پیراگراف پہ لکھا ہے کہ مرحوم صدوق عیون اور کتاب توحید میں حسن بن محمد نوفلی سے نقل کرتے ہیں کہ سلیمان مروزی متکلم خراسان مامون کے پاس آیا تو اس نے اس کا بڑا اکرام کیا اور پھر اس سے کہا کہ میرے ابن امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام حجاز سے میرے پاس تشریف فرما ہیں اور وہ اہل کلام اور اس کے اصحاب کو دوست رکھتے ہیں، تو ترویہ کے دن ان سے آپ مناظرہ کریں۔ سلیمان نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ آپ کی مجلس میں بنی ہاشم کی جماعت میں ان سے سوال کروں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی قوم کے نزدیک رسوا ہو کہ جب وہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ مامون نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قوت علم سے آگاہ ہو جاؤں، ایک حجت ان پر قاطع ہو جائے۔ قاف الف تو عین۔ سلیمان نے کہا پس ان سب کو جمع کرو اور ایک جگہ بیٹھ کر مناظرہ کریں۔ مامون امام رضا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، کہا کہ یہاں میرے پاس اہل مرو کا ایک عالم آیا ہے کہ جو علم کلام میں یگانہ ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ آپ پر غالب نہ آ جائے۔ امام علیہ السلام اٹھے، وضو کیا اور ہم سے فرمایا کہ میں اور میرے پاس عمران صابی آیا ہے، سواد الف بے چھوٹی آیا ہے، ہم آ رہے ہیں۔ پھر ہم چلے، آگے یاسر اور خالد نے استقبال کیا اور مامون کے پاس پہنچے۔ جب سلام کیا تو مامون نے کہا کہ کہاں ہے میرا بھائی ابو الحسن، اللہ ان کو ہمارے لیے باقی رکھے۔ میں نے کہا امام علیہ السلام لباس پہن کر آ رہے ہیں، ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ چلے جائیں۔ پھر میں نے کہا اے امیر المومنین، عمران صابی اور مولا میرے ساتھ دروازے پر ہیں۔ مامون نے کہا کہ کون عمران؟ میں نے کہا صابی سواد الف بے چھوٹی ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوا ہے۔ مامون نے کہا کہ انہیں بلاؤ
بلا لیں، کیونکہ یہاں پہ بالکل انک پھیلی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں ابھی بلا لیں۔ تو امام علیہ السلام داخل دربار ہوئے۔ مامون نے استقبال کیا اور پھر کہا، اے عمران، تم نہیں میرے یہاں تک بنی ہاشم سے ہو گئے، یعنی مسلمان۔ اس نے کہا، الحمدللہ الذی شرفنی، بلکہ یا امیر المومنین، خدا نے آپ کے ذریعے مجھے یہ شرف بخشا ہے۔ تو مامون نے تعارف کرایا کہ یہ سلیمان مروزی ہے، اے عمران، کہ جو خراسان کے اہل کلام سے جس کا تعلق ہے۔ عمران نے کہا، اے امیر المومنین، تو خیال کرتا ہے کہ یہ ایک ہے کہ جو بدا کا منکر ہے، بے دال الف حمزہ، کہ جو بدا یا بدا کا منکر ہے۔ اس نے کہا کہ تجھ سے مناظرہ نہیں کرتا، یہاں تک امام علیہ السلام داخل ہوئے اور فرمایا کہ تم کسی چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ عمران نے کہا، یہ سلیمان مروزی ہے۔ پھر مامون نے کہا، سلیمان، کیا تو راضی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بدا پر گفتگو کرے؟ تو عمران نے کہا کہ میں نے بدا کے بارے میں ابو الحسن رضا علیہ السلام کا قول قبول کیا ہے، انہوں نے مجھے اپنے نظریات سے شکست دی ہے۔ مامون نے کہا، یا ابو الحسن، آپ کیا فرماتے ہیں اس نظریے میں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس دو علم ہیں، ایک مکنون و یہاں پہ اب انک کی وجہ سے پڑھنا دشوار ہے، ایک ہے مکنون و مستور، جس کو کوئی نہیں جانے مگر یہ کہ وہ بدا کرے، ظاہر کرے، اور ایک علم ملائکہ اور رسول کا علم ہے، علماء اہل بیت علیہم السلام اس کو جانتے ہیں۔ سلیمان نے کہا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میرے ساتھ قرآن سے مناظرہ کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اب یہاں فتولا عنہ فما انت بمعلوم، اس سے مراد اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ ان کو ہلاک کرے پھر ظاہر کرے۔ وَاذْكُرُوا فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سلیمان نے کہا، میرے لیے مزید وضاحت فرمائیے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرے آباء و اجداد نے خبر دی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا نے وحی نازل کی کہ انبیاء میں سے ایک نبی کو خدا نے موت دینا چاہی، تو جب وہ تخت پر سوئے تو کہا، خدایا مجھے کچھ زندہ رہنے کی مہلت دے دے۔ تو خدا نے اسے 15 سال زندہ رکھا۔ اس نے خدا سے کہا، اے خدا، لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے کہ میں نے ان کو موت کا بتایا۔ تو اللہ نے فرمایا، تو فقط مبلغ اور ابلاغ کرنے والا ہے۔ پھر امام رضا علیہ السلام سلیمان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہودی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سلیمان نے کہا کہ میں خدا سے اس بارے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولت، کہ خدا کہتا ہے کہ غلت ایدہم۔ میں نے سنا ہے کہ ایک قوم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا ہے دال الف حمزہ، ہدا یا ہدا کے بارے میں، تو فرمایا کہ لوگ، اب یہاں پہ بدا لکھا ہے، تو فرمایا کہ لوگ بدا کا انکار کرتے ہیں۔ پھر سلیمان نے کہا، اللہ کے اس قول کو کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی خبر دو کہ اس رات کیا نازل ہوا۔ فرمایا، اے سلیمان، لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں خدا پورے سال کی زندگی و موت، خیر و شر اور رزق کو مقدر کرتا ہے، اور یہ محترم رات ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا، مزید بیان فرمائیں۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا، پھر لکھا ہے مزید بیان فرمائیں۔ تو امام نے فرمایا، اے سلیمان، یہ ایسے امور ہیں جو خدا کے پاس ہیں، وہ خدا جو گزشتہ اور آئندہ کے حالات سے واقف ہے۔ اے سلیمان، علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علم دو ہیں، کہ اللہ کا علم اور فرشتوں اور رسولوں کا علم جو خدا کے پاس ہے، جس پر کوئی مطلع نہیں مگر یہ کہ جن کو عطا کرے، جس کو چاہے محو وہ ختم کر دے، جس کو چاہے ثابت رکھے۔ سلیمان نے مامون سے کہا کہ اب میں اس کے بعد بدا سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کچھ سوالات کیے۔ امام علیہ السلام نے اس کا ایسا جواب دیا کہ سلیمان فوراً آپ کی امامت کا اقرار کرنے لگا، اور پھر اس کے بعد مامون نے
مناظرہ کیا۔ سامعین، اب یہاں پر ہیڈنگ آ گئی مامون کے سوالات، امام رضا علیہ السلام کے جوابات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مامون نے فقہا اور فلسفیوں فلاسفہ پھر پڑھتے ہیں اس کو، جب انک پھیلی ہوتی ہے تو میرے پڑھنے میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ لکھا ہے مامون نے فقہا اور فلاسفہ مختلف فرقوں سے جمع کیے اور امام رضا علیہ السلام سے سوالات کیے۔ خود مامون بھی اس مجلس میں تھا کہ ایک عالم نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مقام امامت پر آپ کا ادعا الف دال عین الف ہے، کس سے ثابت کرتے ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر کی تصریح تے سواد رے یہ ہے، تصریح اور اپنی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ عالم نے کہا کہ امامت کے صدق پر کون سی دلالت ہے؟ امام نے فرمایا کہ علم اور واو عین الف، یا دعا ہے یا وعا ہے، کی استجابت میں، میرے خیال ہے دعا ہے، کی استجابت میں۔ عالم نے کہا کہ آپ کس طرح حوادث کی خبر دیتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس بنیاد و عہد پر کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے درمیان ہے۔ عالم نے کہا آپ لوگوں کے دلوں سے کس طرح باخبر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا رسول خدا کا فرمانا تم تک نہیں پہنچا کہ فرماتے ہیں کہ مومن سے بچو کہ وہ تیز نظر و ہوش کا مالک ہے، خدا کا نور اس کی مدد کرتا ہے۔ عالم نے کہا ہاں یہ بات تو ہم تک پہنچی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مومن نہیں مگر یہ کہ عقل مند، باہوش اور زود فہم ہوتا ہے، خدا کے نور سے اپنے ایمان کے اندازے پر وہ چیزوں کی شناخت کر لیتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام میں تمام مومنین کے درمیان کی صفات موجود ہوتی ہیں۔ قرآن آیت نمبر 75 سورہ حجر میں خدا فرماتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، عذاب قوم لوط میں عقل مند اور ہوشیار لوگوں کے لیے عبرت ہے، اور سب سے پہلے ہوشیار پیغمبر خدا تھے، پھر امام علی علیہ السلام، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، اور ان کے فرزندان تا قیامت ہوشیار ہیں۔ اس وقت مامون نے امام رضا علیہ السلام کی طرف نگاہ کی اور کہا اے ابو الحسن مزید ہمارے لیے وضاحت فرمائیں اور ہمیں بہرہ مند کریں، اور خصوصیات امام علیہ السلام کہ جو خدا نے عطا کیا بیان فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا نے ہم کو ایسی روح دی کہ جس کی اس نے تائید فرمائی، روح پاک و معطر، یہ روح فرشتوں سے نہیں ہے اور نہ گزشتہ لوگوں میں سے کسی کے پاس تھی، فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم ائمہ معصومین کے پاس ہے۔ سامعین اب اگلی ہیڈنگ آ گئی مامون کا امام رضا علیہ السلام سے عدم عصمت انبیاء پر مناظرہ۔ عدم عصمت کی ہجہ ہے عین دال میم اور عین سواد میم تے، عدم عصمت انبیاء پر مناظرہ۔ لکھا ہے کہ مرحوم صدوق کتاب عیون اور امالی میں ابو سلط حروی سے نقل کرتا ہے کہ مامون اہل اسلام و ادیان دیگر یہود نصارہ مجوسی اور صائبین، سواد سے ہے صائبین میرے خیال ہے یہی لکھا ہے، کو ایک مجلس میں حاضر کیا کہ امام رضا علیہ السلام سے مناظرہ کریں، تو علی بن محمد بن جیم یا حجیم کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کیا آپ عصمت انبیاء کے قائل ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو کہنے لگا کہ اسی آیت کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں پہ آیت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ لکھا ہے کہ اور نہ آیت کا حوالہ یا صورت نہیں ہے کہ وَأَسِی واو عین صاد چھوٹی ہے ام ربا وزل نون اذهب، اور اس کے بعد ڈیش نقطے لگے ہوئے اور آخر میں لکھا الی آخر، یعنی یہ پوری آیت آخر تک بتائی۔ تو امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا کہ خداوند تبارک تعالی آدم سے فرماتا ہے کہ آدم ریحا اب یہ بہت مشکل ہو رہا ہے پڑھنا، نیچے اس کے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے حجت بنا کر پیدا کیا کہ وہ زمین میں خلیفہ ہے، جنت کے لیے خلق نہیں کیا۔ آدم کی معاصیت جنت میں ہے نہ زمین پر، اور عصمت کا تعلق زمین سے ہے تاکہ خدا کے
امر و مقادید پایہ تکمیل کو پہنچیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابن جیم، وائے ہو تم پر تو اللہ سے ڈرو اور انبیاء خدا کی طرف برائی کی نسبت نہ دو، اور تم اللہ کی کتاب کو اپنی رائے سے تعویل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اور راسخون فی العلم اس کی تعویل کو جانتے ہیں۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے وما یعلم، اچھا ترجمہ لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو حجت خدا اور معصوم بن کر آئے کہ خدا کا قول ہے۔ اور یہ جو ہم نے ترجمہ پڑھا یہ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ، آیت نمبر میرے خیال ہے یہاں پہ 7 لکھا ہے۔ اب پھر لکھا ہے کہ خدا کا قول ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو لکھا ہے کہ تیرا اس قول سے استدلال، اور پھر لکھا ہے وزل نون اذہب، صرف اتنا سا لکھا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہاں زن کا معنی یقین ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر رزق کو تنگ نہیں کرتا، کیا تو نے اللہ کا یہ قول سنا ہے؟ تو پھر لکھا ہے وما اذا ما بطلا، اس سے آگے انک پھیلی ہوئی ہے، نیچے لکھا ہے یعنی ذیق زواد یہ قاف ذیق علیہ رزقہ، کہ اگر زن کے معنی میں ہو تو پھر العیاذ باللہ اللہ اس پر قدرت نہ رکھتا تو اس وقت تم کافر ہوتے۔ تیسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس آیت کو پیش کرنا کہ وَلَقَدْ حَمْتَ بِهِ وَهُمْ بِهَا، یعنی معصیت کا ارادہ کیا، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، یعنی قتل و فحشا یعنی زنا سے منصرف تھے۔ یہ انصراف ان کی عصمت کی دلیل ہے، نہ معصیت پر۔ تم داؤد علیہ السلام کو محراب میں کیا کہتے ہیں؟ تو علی بن محمد بن جیم نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ داؤد محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان خوبصورت صورت میں بن کر آیا، تو داؤد نے نماز توڑ دی اور کھڑے ہوئے کہ اس پرندے کو پکڑ لے، تو پرندہ دروازے پر گرا، داؤد علیہ السلام نے پکڑنا چاہا، وہ چھت پر چلا گیا، وہاں اوپر چڑھے کہ پکڑ لیں، تو وہ اوپر کسی کے گھر جا کر داؤد علیہ السلام کو جا گرا۔ پھر لکھا ہے داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اوریا کے گھر ہے، تو اوریا کی بیوی غسل کر رہی تھی، جب اس پر داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی تو خواہش نے اکسایا، اوریا کسی جنگ پر گیا ہوا تھا، اس نے اپنے شوہر کو خط لکھا، اور اوریا لشکر کا امیر تھا، اس کو مشرکین پر فتح ہوئی تو اس نے داؤد پر سختی کی، پھر دوسری دفعہ خط لکھا، پھر وہ اوریا جنگ میں دوسری دفعہ گیا تو وہ قتل ہو گیا، داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ پھر لکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر مارا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تم نے اللہ کے انبیاء کی طرف نماز میں سستی اور توڑنے کی نسبت دی کہ اس نے نماز کو چھوڑ کر پرندے کا پیچھا کیا، پھر برائی نے اکسایا اور پھر قتل پر شیطان نے اکسایا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم پر ہلاکت ہو۔ داؤد علیہ السلام کو خدا نے خلق کیا، وہ مخلوق میں اس وقت سب سے زیادہ عالم تھے۔ اللہ نے ان کی طرف 2 فرشتے بھیجے جو محراب میں آئے اور کہا کہ ان 2، یہاں پر جو عربی میں لکھا ہے نیچے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ یعنی ان 2 فرشتوں سے جھگڑے کی شکایت کی تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں کہ کیا تم نے اس آیت کو نہیں سنا؟ ابن جیم، اب یہاں پہ آگے لکھا ہے یا داؤد انا جعلنا کا، اور پھر چھوٹے چھوٹے نقطے کے بعد لکھا ہے الہ آخرہ، یعنی کہ یہ آخر تک ہے۔ تو اس نے کہا یبنا رسول اللہ اوریا کا قصہ سنائیے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ داؤد کے زمانے میں اس کی عورت کا شوہر اوریا فوت ہو گیا تھا یا قتل ہو چکا تھا، ان کے بعد لوگ بیوہ سے شادی نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلے خدا نے مباح قرار دیا کہ جس کا شوہر قتل کیا گیا اس سے شادی کرو،
کرو۔ داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی سے شادی اس وقت کی کہ جب وہ قتل ہو چکا تھا اور اس کی عدت وفات پوری ہو چکی تھی۔ رسول خدا کے بارے میں تیرا اس آیت کو پیش کرنا کہ تخفی فی نفس کا ما اللہ ... الی آخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ازواج کے نام کو دنیا اور آخرت پہ پہچانتا ہے کہ رسول کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام زینب بنت حجش ہے۔ اس وقت زید بن حارثہ کے ماتحت تھی اور اس کا نام مخفی رکھا تھا اور ظاہر نہیں کیا کہ منافقین میں سے کوئی ایک نہ رہے، اور رسول کو منافقین کے قول سے خوف تھا، تو اللہ نے فرمایا تحشی النار واللہ احق کا، یہ میرے خیال میں نہ پڑھوں، نیچے اس کے لکھا ہے کہ یعنی کہ سب سے پہلے آدم کی حوا سے شادی ہوئی اور زینب کی زید کے فوت ہونے کے بعد شادی ہوئی، اور آیت و زوجنہا یہاں پہ صرف یہ لکھا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی امام علی علیہ السلام سے ہوئی، تو یہ سن کر علی بن محمد بن جیم گریہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے انبیاء سے جو نسبت دی ہے اور اس کے بعد کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ کتاب بہار میں کتاب فرج المحموم بمعرفت منہج الحلال والحرام سے علم نجوم کے بارے میں علی بن طاؤس نے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب نو اور الحکمت تالیف محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمر عمران بن عبداللہ قمی میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے حسن بن سہل کو فرمایا کہ کیسے تم نجوم سے حساب کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ کوئی نئی چیز نہیں، وہی طریقہ کہ جو آپ نے تعلیم دیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا سورج کے نور کو چاند کے نور پر کتنے درجے کی فضیلت ہے، اس طرح چاند کو مشتری کو زہرہ پر، تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں جانتا ہوں، یہ تو بہت آسان ہے۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کتاب بہار میں ہے کہ میں نے کتاب مسائل الصباح بن نصر ہندی امام رضا علیہ السلام سے روایت کو دیکھا کہ جس کو ابو العباس بن نوح اور عبداللہ محمد بن احمر صفوری اصل کتاب عتیق سے نقل کیا ہے۔ ان دونوں نے اپنی زندگی میں لکھا اور برہان بن سلط سے نقل کیا کہ علماء مامون کے پاس بیٹھے تھے کہ امام علیہ السلام کا حجت ہونا سب علماء پر ظاہر ہو گیا، اور صباح بن نصر بن ہندی نے امام رضا علیہ السلام سے بہت سے سوالات کیے، ان میں سے ایک علم نجوم کا سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ اس کا درست اور صحیح علم سب سے پہلے ادریس کے پاس تھا اور پھر ذوالقرنین ماہر تھے۔ اصل اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ستارے کو آدمی کی شکل میں بھیجا، وہ مشتری ستارہ تھا جو زمین پر آدمی کی صورت میں عجمی شہر میں آیا، ایک آدمی کو تعلیم دی اور وہاں سے علم نجوم کا سلسلہ چل پڑا۔ ایک قوم کہتی ہے کہ نجومی انبیاء کے علم سے زیادہ عالم ہیں کہ مختلف اشیاء کا علم رکھتے ہیں، حالانکہ علم نجوم تو درست اور دقیق درک نہیں کر سکے، حق کو جھوٹ کے ساتھ ملا دیا۔ یہ آخر میں امام رضا علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ اس روایت جلیلہ میں امام علیہ السلام کا قول لوگوں پر حجت ہے۔ اگر کہیں پر یقال امام علیہ السلام نے فرمایا، اب یہاں پہ یہ اتنی اس پہ انک پھیلی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا، پھر دوبارہ پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا قول لوگوں پر حجت ہے، اگر کہیں پر یقال امام علیہ السلام نے فرمایا تو مخالفین سے تقیہ کرتے ہوئے فرمایا، اور کبھی امام علیہ السلام نے یقول ابی فرمایا اور کبھی روی ان رسول اللہ فرمایا۔ سامعین، یہاں پہ یہ مکمل ہوا، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے
کہ امام رضا علیہ السلام کا ایک منکر خدا سے مناظرہ۔ لکھا ہے کہ ایک منکر خدا امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا۔ ایک گروہ پہلے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اگر حق تیرے ساتھ ہے، اگرچہ ایسا نہیں، اس صورت میں ہم اور تو برابر ہیں، ہمارے نماز روزے اور ایمان سے کوئی نقصان نہیں۔ اگر حق ہمارے ساتھ ہو جیسا کہ ہے، اس صورت میں ہم کامیاب، تم ناکام و نقصان میں ہو اور ہلاک ہوں گے۔ لکھا ہے نیچے کہ منکر خدا مجھے سمجھاؤ کہ خدا کیسے ہے اور کہاں ہے۔ یعنی منکر خدا نے پوچھا کہ مجھے سمجھاؤ کہ خدا کیسے ہے اور کہاں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر واقع ہو، تم غلط راستے پر جا رہے ہو۔ خدا کے کیسے ہونے کو خدا نے کیسا کیا، بغیر اس کے کہ اسے کیسے سے متصف کیا جائے، اس نے مکان کو مکان کیا بغیر اس کے کہ وہ مکان کا محتاج نہیں ہے۔ اس بنا پر خدا کیسے اور کہاں ہے سے توصیف نہیں کیا جا سکتا، اس کو مکان سے نہیں پہچانا جا سکتا، وہ محسوسات سے درک نہیں ہوتا اور کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ منکر خدا نے کہا کہ اگر خدا کسی محسوس چیز سے درک نہیں ہو سکتا تو اس بنا پر وہ کچھ نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر واقع ہو تو تیری حسن اس کو درک، اب یہاں پہ میرے خیال ہے یہ حسن ہے، یہ کیا ورڈ ہے، نہیں میرے خیال ہے حس ہوگا، تیری حس اس کو درک کرنے سے قاصر ہے۔ بہت انک پھیلی ہوئی ہے۔ جس کا تو نے انکار کیا ہے، ہمارے حواس اس کی ذات کو درک نہیں کر سکتے، اس پر ایمان ہے اور یقین ہے کہ وہ ہمارا خدا ہے، کسی چیز کی مشابہ نہیں۔ پھر لکھا ہے منکر خدا نے کہا کہ مجھے بتاؤ خدا کس زمانے سے تھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ خدا کس زمانے سے نہیں تھا تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ اس زمانے میں تھا۔ تو منکر خدا نے کہا کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو اس کے طول و عرض کو نہ کم کر سکتا ہوں نہ زیادہ، اور خود اس سے نقص وغیرہ کو دور کر سکتا ہوں اور نہ اس سے بڑھا سکتا ہوں۔ اس موضوع سے یقین کرتا ہوں کہ یہ ڈھانچہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے تو اس وجوہ سے اس صانع کے وجود کا اعتراف کیا۔ اس کے علاوہ وہ سیاروں کی گردش، بادلوں کا پیدا کرنا، ہواؤں کو چلانا، سورج چاند ستارے، یہ سب اسی کی تخلیق ہیں اور وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو یہ سن کر وہ مسلمان ہو گیا۔ سامعین، جہاں جہاں پڑھنے میں اٹکتی ہوں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں انک پھیلی ہوئی ہے اور میں پوری کوشش کر کے اس میں سے لفظ تلاش کرتی ہوں اور الفاظ تلاش کرتی ہوں۔ اور اب یہاں پر کتاب کے صفحہ 176 پر یہ آدھا پڑھ لیا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں اس سے ہم آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔